مجھے برگر کھانا ہے، میں دال چاول نہیں کھاتی۔ رسیوں میں جکڑی میرب لال ناک سے سوں کرتی برگر کی فرمائش کر رہی تھی۔ میڈم، تم کڈنیپ ہوئی ہو، کوئی اپنے سسرال میں نہیں بیٹھی۔ ان سب نقاب پوش میں ہمدان دورانی اس معصوم کو دیکھ پگھلا۔ میرب ایک دم رونے لگی۔ کیا ہوا؟ برگر کے لیے رو رہی ہو؟ نہیں، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ کہیں پیریڈ تو نہیں آنے والے؟ عاصم نے ہمدان کو گھورا۔ تجھے بہت پتہ ہے ان سب کا۔ ہمدان اس کے پیڈز، چاکلیٹ سب لے کر آیا۔ عاصم اور وقار یہ دیکھ کر دنگ ہو گئے۔ خدمت یہ ایسے کر رہا ہے جیسے اس کی بیوی ہو۔ ہمدان میرب کو برگر کھلا کر بیڈ پر لٹایا۔ ایک کام کر، سہاگرات بھی منا لے۔ پیڈز، چاکلیٹس تو ایسے لے کر آیا ہے جیسے تیری بیوی ہو۔ یہ وہ لڑکی ہے نا؟ تم لوگوں نے پھر سے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی؟ ارے باس، یقین رکھو ہم پر، ہم نے پہلے کبھی گڑبڑ کی ہے جو اب کریں گے؟ عاصم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا۔ جواب میں ہمدان آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگا۔ تم مجھے بس وہ کام بتا دو جو تم لوگوں نے ٹھیک کیا ہو۔ عاصم کھسیانی سی ہنسی ہنس کر سائڈ پر ہو گیا۔ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ سکندر جو کافی دیر سے بیٹھا سامنے موجود حسینہ کے چہرے کا طواف کر رہا تھا، بالآخر تنگ آ کر بول پڑا۔ یہ تو مجھے تم لوگوں سے پوچھنا چاہیے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ اسے بے ہوش کرنے کے لیے عاصم بھائی نے کوئی بڑا سخت والا کیمیکل استعمال کیا ہے۔ کونے میں بیٹھے ہوئے سمندر خان نے بھی اپنا لقمہ دینا ضروری سمجھا۔ ہمدان بس ان کو غصے سے گھورے جا رہا تھا جو کسی کام کے نہیں تھے۔ اسے تو اچھا تھا وہ اس لڑکی کو اغوا کرنے کے لیے آدمی خرید لیتا، کم از کم اس معاملے کو خراب ہو جانے کی تو ٹینشن نہ ہوتی۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے جب ایک معصوم سی نسوانی آواز کمرے میں گونجی۔ تم لوگ خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے کیا؟ میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ میں کل بھی پوری رات ٹھیک طرح سے نہیں سو پائی اور ابھی تم لوگوں کے ڈرامے شروع ہو گئے۔ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے سامنے موجود لوگ اس کے دشمن نہیں بلکہ رضائی بھائی ہوں۔ سکندر نے اس کی بات سن کر حیرت سے سمندر خان کی طرف دیکھا۔ کہیں تم نے اسے نشہ وشہ تو نہیں کرا دیا؟ لا حول ولا قوت، کیسی باتیں کرتا ہے تم؟ کیا ہم تم کو ایسا لگتا ہے؟ چپ کر جاؤ تم لوگ پلیز، میرے سر میں درد ہونے لگا ہے۔ کتنا بولتے ہو یار، تم لوگوں نے تو لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ میرا اب اپنی دونوں آنکھیں کھول کر انہیں گھورنے لگی۔ اے لڑکی، زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ ایسی جگہ پر پہنچا دیں گے جہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ سکندر نے سخون خوار لہجے میں دھمکاتے ہوئے کہا۔ پہلے خود تو اس گندی جگہ سے اٹھ جاؤ۔ میرب کے کہنے پر سکندر نے بے اختیار اپنی سائٹ پر دیکھا تو وہاں پر بلی صاحبہ اپنا شول فرما رہی تھی۔ وہ گڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑا آیا مجھے غائب کرنے والا، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ ہمدان اس وقت خاموشی سے اس لڑکی کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، جس کا چہرہ بےحد معصوم تھا لیکن زبان کینچی سے بھی زیادہ تیز چلتی تھی۔ وہ ہیلو مسٹر ہیرو، مسٹر ہونڈا، اپنی آنکھیں نیچی کرو ورنہ اگلی ملاقات کورٹ میں ہوگی۔ ہمدان کی نظروں کی تپش کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ اور یہ تم لوگوں نے کیا مجھے رسیوں سے باندھا ہوا ہے؟ تم لوگوں کو احساس بھی ہے کہ میں نے اپنی مینیکیور اور پیڈیکیور پر کتنے پیسے خرچ کیے ہیں؟ جلدی سے یہ رسیاں کھولو، اگر میرے ہاتھوں میں نشان پڑے تو میں اس دنیا میں تم لوگوں کا آخری نشان بھی نہیں چھوڑوں گی۔ بس بہت ہو گیا، اپنی زبان بند کرو ورنہ کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ اپنے کھانے کے پیسے ہیں نہیں اور مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہمدان نے اسے ڈرانے کے لیے دھمکی دی تھی لیکن میرب صاحبہ کہاں ڈرنے والی تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے ہمدان کی دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ اس وقت ہمدان کا موبائل بج رہا تھا، وہ کال سننے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اب میرب ان تینوں بیوقوفوں کے سامنے بیٹھی انہیں گھورے جا رہی تھی۔ لڑکی اپنی آنکھیں نیچی کرو۔ نہیں کرتی، جو کرنا ہے کر لو، ڈرتی ورتی نہیں ہوں کسی کے باپ سے۔ سمندر خان نے اب کی بار اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ، کتنا بدتمیز عورت ہوتا ہے تم لوگوں کا۔ ہمارا عورت تو کبھی ہم سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا، اسی لیے تو تم آج میرے سامنے بول رہے ہو۔ اگر میں تمہاری بیوی ہوتی تو پھر دیکھتی کہ کیسے تمہاری زبان چلتی ہے۔ میرا اپنے دانت کچکچاتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ابھی اور اسی وقت میری رسیاں کھولو۔ یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ طور پر اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا تھا۔ ان تینوں نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں۔ شور کی آواز سن کر ہمدان پھر سے کمرے میں آ گیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ میری رسیاں کھولو، وہ پھر سے چیخنے لگی۔ ہمدان نے آگے بڑھ کر اس کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔
اس کے ہاتھ پاؤں اب ان رسیوں میں حرکت کرنے کے قابل ہو گئے تھے، لیکن جیسے اس نے اپنی کلائی پر نشان دیکھا اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اسی پل حمدان اچھل کر 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹا۔ آخر کیا چیز ہو تم؟ وہی جو تم افورڈ نہیں کر سکتے۔ میرب نے ایک ادا سے اپنے بال ہوا میں چھٹکنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی کیونکہ ہاتھ ابھی بھی رسیوں کی زد میں تھے، جبکہ سمندر خان اس کی بے بسی پر مسلسل اپنے دانتوں کی نمائش کیے جا رہا تھا۔ میرب صاحبہ کا ارادہ بعد میں اس سے اچھی طرح نمٹنے کا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم لوگ مجھے یہاں کس کے لیے لائے ہو؟ اگر تو تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میرے بابا کو کال کر کے تم انہیں میرے اغوا ہونے کی خبر دو گے اور ان سے پیسے مانگو گے تو وہ تمہیں منہ مانگی رقم دے دیں گے، تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ تم لوگوں سے پہلے میں بھی ایک بار یہ ڈرامہ کر چکی ہوں، مگر بدقسمتی سے میں پکڑی گئی تھی اور بابا نے سارے پیسے ہی واپس لے لیے تھے۔ اس نے یہ کہہ کر معصومیت سے اپنا سر نفی میں جھٹک دیا۔ آج سے 1 سال پہلے اسے پیسوں کی اچھی خاصی قلت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے بھی اپنے اغوا کا ڈرامہ رچایا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے بابا کو کال کروا کر پیسے مانگے، لیکن اس کے بابا اسے 2 ہاتھ آگے نکلے۔ وہ فوراً ہی اس جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں پر ان کی بیٹی صاحبہ بیٹھی پیزا اور برگر سے انصاف کر رہی تھی اور ان کے اغوا کار سامنے ہی لیلا میں لیلا گانے پر رقص کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر شمس خان نے باقاعدہ طور پر اپنا ماتھا پیٹا اور پھر اگلے 1 مہینے کے لیے میرب صاحبہ کو گھر میں قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد میرب نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا کہ دوبارہ کبھی بھی وہ اپنے بابا کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے گی، لیکن آج وہ واقعی اغوا ہو گئی تھی۔ حمدان نے اس کے سامنے کرسی رکھی اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے پرسوچ نظروں سے گھور رہا تھا، جبکہ میرب معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یار ویسے ہینڈسم تو تم بہت ہو اور اچھے خاصے چکنے بھی ہو، یہ کہہ کر میرب نے سیٹی کی صورت میں اپنے ہونٹ گھمائے تو وہ گڑبڑا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ فیس ٹو فیس نہیں ہوا تھا۔ وہ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا اور خود بھی ایک بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ لڑکیاں تو اس کے پیچھے پاگل تھیں، لیکن وہ حد سے زیادہ مغرور، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ فالتو منہ لگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ میرب کے بارے میں اس نے جو کچھ بھی سن رکھا تھا وہ سب کچھ اس لیے الٹا ثابت ہوا۔ وہ نہ تو سیدھی سادی لڑکی تھی اور نہ ہی کسی نارمل بیک گراؤنڈ کی لگ رہی تھی، اور اگر اس طرح سے دیکھتے رہو گے تو تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ میرب نے یہ کہہ کر اسے بائیں آنکھ ماری تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ دیکھو میں تم سے 2 ٹوک انداز میں بات کروں گا، تم اپنی رپورٹ واپس لے لو، اسی میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہاری وجہ سے میرے دوست کو کتنی مصیبت اٹھانی پڑی ہے۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ میرب بیچاری سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھو میں جانتی ہوں میرے اندر کیڑا موجود ہے جس کی وجہ سے میں چین سے نہیں بیٹھ سکتی، لیکن ماں قسم کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ پولیس جانے کی نوبت آ جائے۔ میرے باپ کو پتہ چلا تو اس نے میری ہڈیاں توڑ کر مجھے گھر پر ہی بٹھا دینا ہے، یہ الزام کسی اور پر لگانا۔ بڑی مشکل سے میرب نے رسیوں میں سے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا اور کانوں کو ہاتھ لگایا۔ حمدان ایک بار پھر پلٹ کر سکندر کو دیکھنے لگا جس نے نظریں چلا لی۔ تم لوگوں کو 100% یقین ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے؟ ہاں یار ہم لوگوں کو یقین ہے، تو خود بھی دیکھ لے، اس نے بھی لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کیا تو نے اس کی گاڑی کا نمبر دیکھا؟ حمدان نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ تو اب کی بار سکندر گڑبڑا گیا۔ مجھے ایک امپورٹنٹ کال کرنی ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر کھسک گیا۔ حمدان نے ان لوگوں کو جس لڑکی کو اٹھانے کے لیے کہا تھا اس نے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ بھی اسی پارلر میں گئی تھی جس پارلر میں میرب گئی تھی۔ دونوں کی ٹائمنگ بھی ایک جیسی تھی، لیکن اسے نکلنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ جب میرب باہر نکلی تو اس کی ساری نشانیاں ویسی ہی تھیں جیسی حمدان نے بتائی تھیں۔ میرب کی گاڑی بھی اس لڑکی کی گاڑی کے ساتھ ہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ میرب کو ہی وہی لڑکی سمجھ کر انہوں نے اٹھا لیا، حالانکہ راستے میں سمندر نے کہا بھی تھا کہ اس لڑکی کی شکل تھوڑی سی بدل گئی ہے، یہ پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ صرف سمندر لال ہی تھا جس سے وہ لڑکی دیکھی ہوئی تھی، مگر دور سے، اور حمدان نے اس کے سہارے باقی لوگوں کو بھیج دیا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، میرب ایک اور شوشہ چھوڑ گئی۔ دال چاول پڑا ہے، اس کے لیے نکال لاؤ، عاصم نے سمندر کو کہا۔ مجھے دال چاول نہیں برگر کھانا ہے۔ اس نے ایک اور فرمائش کی، تمہیں یہاں پر ہم ڈیٹ پر نہیں لائے، تم لوگوں کی شکل اتنی پیاری ہے بھی نہیں جو میں تم لوگوں کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤں گی۔
ادو پدو جواب دیتے ہوئے بولی۔ عاصم پاؤں ٹینچتا ہوا سائڈ پر ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرب معصومیت سے آنکھیں ٹمٹما کر ہمدان کو دیکھنے لگی۔ تم مجھے ذرا ایک بات تو بتاؤ، تم سنگل ہو یا پھر لڑکیاں وڑکیاں پھنسائی ہوئی ہیں؟ ویسے تو جتنے حسین تم ہو 3-4 گرل فرینڈز تو ضرور ہوں گی تمہاری۔ میں اس طرح کی فضول حرکتیں کرنا پسند نہیں کرتا، ہمدان نے نفرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھی پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اپنے پیٹ میں سے ہلکی ہلکی درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ ہمدان نے جب اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات کو دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ نہیں، اس نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ مجھے لگتا ہے مجھے واش روم جانے کی ضرورت ہے۔ لالا ہم کہتا ہے کہ اس کو ایک قدم بھی باہر مت نکالنے دینا، ورنہ اس نے یہاں سے بھاگ جانا ہے۔ سمندر خان اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمدان نے اسے بہت ہی گندے طریقے سے گھورا تو وہ سٹ پٹاتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ کسی بھی قسم کی چالاکی کی کوشش مت کرنا، ہمدان اسے سمجھاتے ہوئے اس کی رسیاں کھولنے لگا تھا۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر جگمگانے والے میسج کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں میچ لی۔ اسے اپنے اندر غصے کی لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے دوست کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے۔ وہ غلط لڑکی کو اغوا کر کے لے آیا تھا۔ ہمدان کو خود پر بھی غصہ آ رہا تھا اور اسے شرمندگی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اپنی غلطی کو سدھارے۔ دوسری طرف محترمہ جب کرسی سے اٹھیں تو وہاں پر سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشانات تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر بری طرح سے سٹ پٹا گیا۔ غیر ارادی طور پر اس نے دوبارہ سے میرب کو کھینچ کر کرسی پر بٹھا دیا تو وہ حیرانگی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بہت ارجنٹ ہے، اس نے اب کی بار دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ ہمدان ذرا سا اس کے کانوں میں جھکا اور سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ کیا تمہارے پاس اس سب کا بندوبست نہیں تھا؟ اب حیرت کے مارے میرب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ لال انگارا ہو گیا۔ کوئی مجنوں تو کیا اس لڑکی کے ساتھ فری ہو رہا ہے؟ پیچھے کھڑے عاصم سے یہ منظر دیکھا نہ گیا تو فوراً ہی جلن کے مارے بول پڑا۔ تم چپ کر کے کھڑے رہو، ابھی جو میں تم لوگوں کے ساتھ کرنے والا ہوں نا، وہ تم لوگوں کو قیامت تک یاد رہے گا۔ اسے دھمکی دیتے وہ دوبارہ سے میرب کو دیکھنے لگا۔ نہیں، اسے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ہمدان اس کے لیے سامان لینے کے غرض سے کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا، اسے دوبارہ سے میرب کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میرے لیے چاکلیٹس بھی لانا، بہت دل کر رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا تھا، پھر اسے یاد آیا کہ اس سب میں لڑکیاں چاکلیٹس کھانا پسند کرتی ہیں، جبکہ عاصم کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ او ہیلو محترمہ، ہم تمہیں اغوا کر کے لائیں، تمہیں ہوٹل میں کھانا کھلانے کے لیے نہیں لائے جو تم ہمارے ساتھ اتنا فری ہو رہی ہو۔ وہ ہمدان، تو کہاں پر جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں جیسے فلموں میں ہوتا ہے؟ ویسے تجھے بھی اس لڑکی کے ساتھ پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی ہے؟ عاصم کی آنکھوں میں یہ منظر بہت ہی بری طرح چبھ رہا تھا۔ دیکھو مسٹر ہینڈسم، تم جلدی سے جاؤ، ان کو چھوڑو، ان سے میں خود ہی نمٹ لوں گی۔ میرا اپنے ہاتھ ہوا میں جھلا کر اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تو اس کی شکل کو دیکھ کر رہ گیا۔ کافی دیر سے وہ اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس نے پہلے بھی دیکھ رکھی تھی۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا اور اسے وہ سارا منظر یاد آ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ پچھلے 2 سالوں سے تلاش کر رہا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ اسے اس قدر زبان درازی کے باوجود بھی اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتا تھا۔ ابھی بھی جب وہ اس کے قریب ہوا تو اسے وہی جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی۔ میرا پچھلے 5 سالوں سے جے ٹاٹ کا ایک ہی پرفیوم جانان یوز کر رہی تھی۔ اس پرفیوم کے ساتھ بری طرح سے obsessed ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کسی پرفیوم کی وجہ سے اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ ہمدان کے جانے کے بعد عاصم اور اس کے دوست پھر سے میرب کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گئے۔ او باجی، تم ہم کو ایک بات تو بتا، سمندر خان نے جیسے اسے باجی کہا، اس نے تڑپ کر سمندر خان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں تم سے پورے 5-6 سال چھوٹی ہی ہوں گی، خبردار جو تم نے مجھے خود سے بڑا بنایا۔ او باجی، یہ ساری باتیں چھوڑو، میں تو تمہاری عزت کرتا ہوں، اسی وجہ سے تمہیں باجی کہتا ہوں۔ تم ہم کو یہ بتاؤ تمہارا باپ کتنا امیر ہے کہ اگر ہم تمہارے باپ سے 1 کروڑ مانگیں گے تو وہ ہماری جھولی میں پھینک دے گا؟ میرب نے اسے بہت ہی بری طرح سے گھور کر وہ نگاہیں چرانے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے تم لوگوں کو ایڈوانس میں ہی بتا دیا تھا، میرا باپ میری وجہ سے تم لوگوں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا۔ لیکن ہاں، اگر تم نے اسے فون کرنے کی کوشش کی تو وہ یہاں پر اگلے 1 گھنٹے میں پہنچ جائے گا
اور تم لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دے گا۔ کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ میں اس شہر کے کمشنر کی بیٹی ہوں؟ یہ سن کر عاصم اور سمندر دونوں ہی کھیکھی کر کر ہنسنے لگے۔ بس یہ لمبی لمبی کسی اور کے سامنے جا کر چھوڑنا۔ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا باپ چھوٹا موٹا بزنس کرتا ہے اور اچھی خاصی کماتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسے کمشنر بنا لو۔ اب کی بار مسکرانے کی باری میرب کی تھی، لیکن پیٹ میں اٹھنے والے درد کی ٹیسوں کی وجہ سے اسے مسکرانا بھی مشکل ہو گیا۔ وہ بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ انہوں نے غلط لڑکی کو اغوا کر لیا۔ ہمدان چیزیں لے کر جیسے ہی واپس آیا، سمندر لالا نے اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کے ہاتھوں سے شاپر اچک لیے، لیکن جیسے اس نے شاپر کھولا تو اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ چیزیں شاپر سے نکل کر زمین پر پھیل گئیں۔ میرب نے بے ساختہ اپنی گردن پھیر لی۔ او لالا، یہ تو غضب ہو گیا۔ کب ہوا یہ؟ کیسے شروع ہوا؟ ہم کو بتاؤ لالا، ہم تمہاری پوری مدد کرے گا۔ اگر تمہارے علاج کے لیے ہمیں اپنا ایک گردہ بیچنا پڑا تو ہم تمہارے لیے اپنا گردہ بھی بیچ دے گا۔ فضول باتیں مت کرو اور یہ میرے حوالے کرو۔ ارے لالا، تمہیں یہ سب کچھ کب سے شروع ہوا؟ بے وقوف انسان، یہ میرے لیے نہیں، اس لڑکی کے لیے ہے۔ واہ شیمپی واہ، ہمارے لیے کبھی تم 2 روپے کی ٹافی نہیں لائے اور اس لڑکی کے لیے چاکلیٹس کے ساتھ ساتھ پیریڈز کا سامان لایا جا رہا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے جتنی خدمت داری تم اس کی کر رہے ہو، اسی طرح سے چلتا رہا تو اگلے گھنٹے تم اس کے ساتھ سہاگرات بھی منا لو گے۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ کتی سے کھینچ لوں گا۔ یہ سب کچھ تم گھٹیا لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہم نے غلط لڑکی کو اغوا کر لیا۔ اب کی بار دونوں کے چہرے لٹھے کی مانند سفید ہو گئے۔ دونوں نے ایک ساتھ میرب کو دیکھا تو معصومیت سے آنکھیں ٹمٹمانے لگیں۔ کیا میں اپنے کمشنر بابا کو فون کروں؟ سمندر اور عاصم نے بے ساختہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ ہمدان نے سامان اس کے حوالے کر کے دوستوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی کمرے سے باہر چلا گیا۔ او ہیرو، کہیں تم لوگوں نے یہاں پر کیمرے تو نہیں لگائے ہوئے؟ فکر مت کرو، ہم اتنے گھٹیا بھی نہیں ہیں۔ ہمدان کی مسکراہٹ نہ چاہتے ہوئے بھی گہری ہو گئی تھی، کیونکہ جب سے اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ یہ لڑکی تو وہی ہے جس کی تلاش میں وہ مارا پھر رہا تھا، تب سے تو اس کی مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سمندر اور عاصم نے جب اسے مسلسل مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ حیرت سے ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ یار اس کو کیا ہو گیا؟ کہیں سچ میں تو اسے اس بیوقوف لڑکی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس نے ہمارے خلاف تھانے میں رپورٹ کر دی یا پھر اس کا کمشنر باپ یہاں پر پہنچ گیا، ہماری تو واٹ لگ جائے گی۔ ارے ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دراصل ان کا ایک دوست شہریار تھا جس کے خلاف اس کی کلاس فیلو نے رپورٹ درج کروائی تھی اور وہ اس وقت جیل میں موجود تھا۔ چونکہ یہ شہریار صاحب کے خلاف 8ویں رپورٹ تھی، اس وجہ سے اس کے باپ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں تمہاری ضمانت کے لیے اب کوئی بھی قدم نہیں اٹھاؤں گا، جو کرنا ہے خود ہی کرو۔ اپنے نالائق دوستوں سے جا کر مدد لو جن کی وجہ سے تم ان کاموں میں پھنستے ہو۔ اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اغوا کریں گے اور اسے ڈرا دھمکا کر رپورٹ واپس لینے کے لیے کہیں گے، لیکن یہاں پر بھی ان لوگوں نے بلنڈر مار دیا اور غلط لڑکی کو اغوا کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمدان کو پھر سے کال آنے لگی۔ یار، ایک تو اس کی رشتہ داریاں ہی اتنی ہیں، ہر وقت ہی اس کا موبائل بجتا رہتا ہے۔ ہمدان نے موبائل کان کے ساتھ لگایا تو ایک اور دھماکہ ہوا۔ اس کا دوست شہریار جیل سے رہا ہو گیا تھا۔ بلاخر اس کے باپ کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا، لیکن اب میرب صاحبہ اندر بیٹھی ان کے اگلے حکم کا انتظار فرما رہی تھی۔ اسے بچپن سے ہی ایڈونچرز کرنے کا بہت شوق تھا اور یہ بھی اس کے لیے ایک قسم کا ایڈونچر ہی ہو گیا تھا۔ تم لوگ آخر کب تک مجھے یہاں پر رکھ رہے ہو اور مجھے یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے دوبارہ سے کنفرم کر دو، کیونکہ اب میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی ہوں۔ اب اس کے لہجے میں پہلے کی طرح جوش نہیں تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی لال ہونے لگا تھا۔ اب ہم تمہیں مزید یہاں پر نہیں رکھیں گے، تم ہمیں بتاؤ کہ تمہارا گھر کہاں ہے، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ہمدان نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، ارے کیا بس اتنی سی دیر کے لیے تم لوگوں نے مجھے اغوا کیا تھا؟ یار ہمیں ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہو گئی تھی، اس کے لیے ہم خود بہت معذرت خواہ ہیں۔ سکندر نے آگے بڑھ کر اس سے معذرت کر لی اور اسے ساری کہانی سنا دی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے کے لیے جائیں اور تمہارا باپ تمہیں دھکے مار کر گھر سے نکال دے کہ تم نے اس کی عزت پر آنچ آنے دی ہے؟ فکر مت کرو، میرے بابا ایسے نہیں ہیں،
مجھے نہیں لگتا کہ انہیں پتہ بھی ہوگا کہ میں گھر پر ہوں یا نہیں۔ میرب کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں بھی آنسوں سے بھیگ گئی تھیں۔ حمدان نے یہ بات شدت سے محسوس کی تھی۔ اچانک ہی میرب کی نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی۔ شٹ! اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میری انگوٹھی، میری منگنی کی انگوٹھی گم ہو گئی۔ سکندر اور سمندر لالا بوکھلاتے ہوئے زمین پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے، جبکہ حمدان اپنی جگہ پر پتھر کا بن گیا۔ اسے لگا تھا اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا۔ کیا وہ اپنی منگنی کی بات کر رہی تھی؟ اس نے بے اختیار میرب کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر فکر مندی کے تاثرات موجود تھے۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ انگوٹھی اس کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ اگر انگوٹھی اتنی اہم تھی، پھر تو اس انگوٹھی کو پہنانے والا۔ اس سے آگے حمدان سوچ ہی نہیں سکا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارے ہمارے باس کو کیا ہو گیا؟ اسے واپس بلاؤ، اس لڑکی کو انگوٹھی ڈھونڈ کر دینی ہے، ورنہ اس لڑکی نے چیخ چیخ کر ہمیں دوہرا کر دینا ہے۔ سکندر نے پیچھے ہی سے آواز لگائی تھی۔ حمدان ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے سکندر کو ہدایت کر دی تھی کہ میرب کو اس کے گھر ڈراپ کر دے۔ وہ بھی پورا راستہ ان تینوں سے باتیں کرتے ہوئے آئی تھی۔ اس نے تینوں ہی سے دوستی کر لی تھی اور ان کو اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو سمندر لالا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خود مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بابا بھی سرکاری آفیسر تھے اور 19 گریڈ کے تھے، لیکن میرب کے گھر کی تو بات ہی الگ تھی۔ چلو میرے ساتھ، میں تم لوگوں کو چائے پلاتی ہوں۔ نہیں نہیں باجی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ سمندر نے پھر سے اسے باجی کہہ کر پکارا تو وہ برا سا منہ بناتی گاڑی سے نیچے اتر گئی اور ہاتھ ہلا کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگی، جبکہ وہ تینوں مسکراتے ہوئے واپسی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میرب اس وقت ان کی گاڑی کو گھورتی رہی جب تک کہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہو رہی تھی تو اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے حمدان کا خیال آیا تھا۔ بہت ہی عجیب سا بندہ تھا۔ اسے تو لڑکیوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں تھی، بلکہ اسے تو کسی سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں تھی۔ وہ اپنے سر کو جھٹکتی ہوئی حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی۔ مل گئی میری بچی کو آوارہ گردی سے فرصت؟ شمسہ بیگم کی آواز سن کر اس نے اپنے آپ کو کچھ بولنے سے روکا، لیکن شاید وہ آج اسے بولتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے تمہارے باپ کو سمجھایا بھی تھا کہ وہ تمہیں تھوڑی سی لگام ڈالے۔ اگر اس طرح سے چلتا رہا تو کل کو ہمارا منہ کالا کر کے تم نے ہمیں پوری دنیا کے سامنے رسوا کر دینا ہے۔ شمسہ بیگم نے پھر سے لقمہ دیا تو وہ اپنی جگہ پر رک گئی۔ آپ کو مجھے لگام ڈالنے کی نہیں، بلکہ اپنی بیٹی کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ شہر کی سب سے بدنام جگہ پر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹی کر رہی ہے۔ کل کو اگر اس کی تصویریں وغیرہ لیک ہو گئیں تو منہ چھپانے کی آپ کو بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ مجھ سے اپنی نگاہیں ہٹا لیں اور اپنی بیٹی کی طرف توجہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، بلکہ لمبے لمبے ٹک بھرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن اس عورت کے سامنے رو کر وہ اپنے آنسوؤں کو بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر گر گئی اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ جب وہ 8 سال کی تھی تبھی اس کی ماما کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ ادھر اس کی ماما کا جنازہ اٹھا اور ادھر اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ وہ ان کے افیئر سے بہت ہی اچھے طریقے سے واقف تھے۔ وہ اکثر ہی اپنی ماں کو اور خالہ کو باتیں کرتے ہوئے سنتی تھی کہ اس کی ماں اپنے شوہر کی وجہ سے اکثر آنسو بہا رہی ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے باپ سے دور اور اپنی ماں کے نزدیک ہونے لگی، لیکن جب اسے اپنی ماں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی۔ شمسہ بیگم کے گھر آنے کے بعد چیزیں کافی حد تک بدل گئی تھیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو بالکل بھی چینج نہیں کیا تھا، نہ ہی مظلوم بن کر ان کے ظلم برداشت کیے تھے۔ ایک بار اس کی بہن نے اس کا کمرہ چھیننے کی کوشش کی تو اس نے پورے گھر میں قیامت کھڑی کر دی تھی، یہاں تک کہ اس کے بابا بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بابا شمسہ بیگم کا ساتھ دینے لگے اور وہ ان کی نظروں میں بری اور نکمی بنتی چلی گئی۔ ایک بار اس نے غلطی بھی کی تھی تو شمسہ بیگم نے اس پر الزام لگایا تو اس نے جان بوجھ کر پھر وہی غلطی کی اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے فکری سے کہا، جب بلا وجہ الزام لگ جائے تو کیا کیجیے؟ تو یوں کیجیے، وہ گناہ کر ہی دیجیے۔ شمسہ بیگم بھی بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔
وہ جانتی تھی کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، لیکن ان کے لیے بھی اپنی زبان پر قابو پانا مشکل تھا۔ اکرام صاحب زیادہ تر اپنی نوکری اور بزنس کے حوالے سے ہی مصروف رہتے تھے، اور اگر انہیں کبھی ٹائم ملتا تو اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ ہی گزارتے۔ سگی بیٹی کے لیے ان کے پاس کم ہی وقت ہوتا تھا۔ ابھی چند مہینے پہلے ہی انہوں نے اس کی منگنی اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کی تھی۔ یہ سراسر سیاسی شادی تھی۔ تیمور کو میرب میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے سنجیدہ مزاج لڑکیاں پسند تھیں اور وہ خاص مشرقی لڑکیوں کو فوقیت دیتا تھا۔ میرب اکثر ہی سوچتی تھی کہ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ تیمور چاہتا تھا کہ جو اس کی بیوی ہو وہ ساری زندگی اس کی غلام بن کر رہے، جبکہ میرب سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا تھا، مگر اپنے بابا کے لیے اس نے حامی بھر لی تھی۔ ان کے خاندان کی کچھ روایات تھیں، کچھ اصول تھے، جس میں سے ایک روایت یہ تھی کہ اس کے خاندان میں ہونے والی منگنیاں ٹوٹتی نہیں تھیں اور زبان دے کر کوئی بھی مکرتا نہیں تھا۔ میرب بھی بس اسی روایات کی ہی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ ابھی بھی اسے کل تیمور کے ساتھ لنچ پر جانا تھا اور ہوٹل کی تھیم کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کرنی تھی۔ اسے ابھی سے ہی سوچ سوچ کر کوفت ہو رہی تھی۔ رات کے وقت اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے غیر ارادی طور پر موبائل میں گیلری اوپن کر لی اور تصویروں کو دیکھنے لگی۔ جیسے وہ کشمیر والی تصویروں پر پہنچی تو اس کے ذہن میں جھماکہ ہوا اور اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ جلدی سے اپنے بیڈ سے اٹھی۔ ارے وہ بندہ، وہ تو وہی تھا جس کی اس دن میں نے جان بچائی تھی۔ ہمدان کے بارے میں سوچ کر ہی اس کے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گھومے تھے۔ تب وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چونکہ اس واقعے کو کئی سال بیت گئے تھے اور اب ہمدان کا چہرہ بھی بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، اس دن تو اس کا چہرہ زخموں سے چور تھا، شکل پہچاننی ہی مشکل ہو رہی تھی۔ شٹ، مجھے کسی کا تو نمبر لینا چاہیے تھا۔ اب میں اپنے بھائیوں سے دوبارہ کب ملاقات کروں گی؟ اسے حقیقی معنوں میں افسوس ہو رہا تھا۔ کم از کم وہ سمندر لالا کے ہی نمبر لے کر آ جاتی، جو اچھا خاصا مذاقیہ انسان تھا۔ اگر کبھی کبھار اس کا موڈ خراب ہوتا تو اس سے بات کر کے اپنے موڈ کو بھی بہتر بنا سکتی تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے کشمیر گئی تھی۔ وہاں راستے میں ہی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میرب نے جب جا کر دیکھا تو اس گاڑی میں ہمدان موجود تھا۔ میرب اپنی فرینڈ کے ساتھ اسے ہاسپٹل لے کر گئی تھی اور پھر کافی دیر تک اس کے ساتھ ہی بیٹھی رہی تھی۔ اس لڑکے کے ہوش میں آنے کے بعد بھی میرب اس کے پاس ہی ٹھہری رہی۔ ہمدان کو وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی، لیکن اس کے پاس اس لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ صرف اور صرف چند دنوں کا ہی نشہ ہے جو خود بخود ہی ذہن سے اتر جائے گا، لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی وہ اسے بھول نہیں پایا تھا۔ رات میرب اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ اگلی صبح اس نے اپنے منگیتر سے بہانہ بنا لیا تھا کہ اسے ایم فل میں ایڈمیشن کروانے کے لیے جانا ہے۔ اس نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لی تھی، لیکن اب ٹائم پاس کے لیے ایم فل کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ اس طرح سے اسے گھر کے ٹاکسک ماحول سے تھوڑی دیر کے لیے رہائی مل جاتی تھی۔ دوست وغیرہ تو وہ پہلے بھی زیادہ نہیں رکھتی تھی، بس 2-3 لوگ ہی تھے، وہ بھی آج کل اپنے کام کے حوالے سے مصروف تھے۔ میرب جیسے ہی ایڈمیشن فارم سبمٹ کروا کر پلٹی، اس کا جسم کسی بھاری چیز کے ساتھ جا ٹکرایا۔ اندھے تو نہیں ہو گئے ہو؟ وہ غصے سے بولی، لیکن جیسے ہی نگاہیں اٹھائیں تو سامنے ہمدان کھڑا تھا۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ سکندر جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا تھا، میرب کو دیکھ کر تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ ہیلو سسٹر، کیسی ہو تم؟ مجھے تو لگا کہ اب کبھی تم سے ملاقات ہی نہیں ہوگی، لیکن لگتا ہے ہم تمہیں بہت پسند آ گئے ہیں۔ یہی بات مجھے تم لوگوں سے کرنی چاہیے۔ ہمدان خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سورج کی روشنی میرب کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کی براؤن آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہمدان نے بھی آگے اسے یونیورسٹی میں ہی ایم فل میں ایڈمیشن لیا تھا، پروجیکٹ مینجمنٹ کے سبجیکٹ میں۔ جب میرب کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے ہمدان کے جانے کے فوراً بعد ہی ایڈمیشن فارم دوبارہ سے ریفل کیا۔ اس بار اس نے پروجیکٹ مینجمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو سلیکٹ کیا۔ اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں میں بھی شرارت ناچ رہی تھی۔ یونیورسٹی کے پہلے دن جب وہ اندر داخل ہونے لگی تو اس کی نظر ہمدان پر پڑی۔ وہ سر جھکائے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بھی چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی اور ہلکا سا تھپڑ ہمدان کے سر پر مارا۔ اس سے پہلے کہ ہمدان کوئی کارروائی کرتا، سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر اس نے بے اختیار اپنے لب بھینچ لیے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جو جی چاہے کر سکتی ہوں، تم مجھے روک ٹوک نہیں سکتے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے
کیونکہ میرے پاس تم لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے. تم لوگوں نے مجھے اغوا کیا تھا. اگر میں چاہوں تو ابھی جا کر پولیس کو بتا سکتی ہوں. تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا. حمدان نے ناک سے مکھی اڑائی. میرب اس کے برابر ہونے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی کیونکہ حمدان بہت تیز چل رہا تھا. اس نے اپنی رفتار بڑھائی تو بے اختیار اسے ٹھوکر لگی. اس سے پہلے کہ وہ زمیں بوس ہوتی، حمدان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گرنے سے بچا لیا. وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے بے حد نزدیک تھے. وہ حمدان کی سانسوں کی تپش اپنے ماتھے پر محسوس کر رہی تھی اور بری طرح سے ڈسٹرب تھی. حمدان کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی. وہ لوگ کافی دیر تک اسی پوزیشن میں ہی رہتے. آگے پیچھے سے گزرنے والے اسٹوڈنٹ نے ان کا دھیان ایک دوسرے کی طرف کر دیا تو جلدی سے سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے. تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے نرم لہجے میں سوال کیا. میرب کو اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے گال آٹومیٹکلی تپنے لگے. اسے خود کو کمپوز کرنے میں کافی وقت لگ گیا تھا. کلاس میں پہنچتی اس نے سب سے پہلے حمدان کو یہی کہا تھا، آج تم نے اپنا احسان چکا دیا. اس دن تم نے میری مدد کی تھی اور آج میں نے تمہاری مدد کر دی. یہ سن کر وہ چونک گیا اور پھر بات کو سمجھتے اس نے ہاں میں گردن ہلا دی. لیکچر کے دوران بھی اسے مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں ہو رہی تھی. کیا تم تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو کر نہیں بیٹھ سکتی؟ حمدان نے اپنے لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا تو وہ برا سا منہ بناتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی. تو پھر کسی اور کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ، یہاں پر میرا دماغ مت کھاؤ. میں اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر کلاس لینے کے لیے آیا ہوں، تم سے فضول کی باتیں کرنے کے لیے نہیں. اب کی بار میرب کو بھی برا لگا تھا. تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ بندہ ہنس کر بات بھی کرے، تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ جا کر کسی اور کے ساتھ باتیں کرو. یہاں پر تمہاری طرح کے ہزاروں نمونے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا. ابھی تھوڑی کلاس میں کافی ٹائم تھا جبکہ میرب ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اس کی پشت کو گھور رہی تھی. ایک نمبر کا کھڑوس انسان ہے یہ، ذرا بھی تمیز نہیں کہ کیسے لڑکیوں سے بات کرنی ہے. پاگل، سائیکو، نفسیاتی کہیں کا. کل تھوڑا سا خیال رکھ رہا تھا جیسے میرا کوئی بہت بڑا سگا ہو، اور آج دیکھو پاگل انسان. یہ کہہ کر وہ پھر سے اپنی کتابوں میں جھک گئی. ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ اس کے پہلو میں ایک اور کلاس فیلو آ کر بیٹھا. اس کا نام حماد تھا اور وہ سندھ کا تھا. اس کی نیچر بھی کافی زیادہ جولی تھی. میرب تھوڑی ہی دیر میں اس کے ساتھ فری ہو گئی. حمدان جب روم میں داخل ہوا تو نہ جانے کیوں میرب کو اس شخص کے ساتھ فری ہوتا دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر اس نے کہا کچھ بھی نہیں. میرب کی برابر والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا. اب اسے لیکچر پر بھی فوکس نہیں ہو رہا تھا. بار بار اس کی نظریں بھٹکتی ہوئی میرب کی سیٹ پر جا رہی تھیں. وہ اچھی طرح سے محسوس کر رہی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی. جب چھٹی ٹائم وہ دونوں باہر نکلے تو میرب احسان کرنے والے انداز میں بولی، اگر تم مجھ سے سوری کر لو تو ہو سکتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں. وہ پھر سے اس کے برابر ہو کر چلنے لگی. حمدان نے اب کی بار اپنی گردن جھکا لی اور آہستہ آواز میں سوری کہا. میرب کو بمشکل اس کی آواز سنائی دی. تب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا. میرا جب یونیورسٹی کے دروازے پر پہنچی تو سامنے تیمور کھڑا تھا. وہ فوراً ہی حقیقت کی دنیا میں واپس آئی. تھوڑی دیر پہلے اس کے دماغ میں جو محل تعمیر ہوا تھا وہ زمین بوس ہو گیا. میں کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں، میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہی تم؟ تیمور کا لہجہ بیزاریت بھرا تھا. کلاس لے رہی تھی میں. کیا میری کالز تمہاری کلاس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اس نے تیکھے لہجے میں سوال کیا. میرا خیال ہے تمہیں اپنے سوال کا جواب کافی دیر پہلے ہی مل چکا ہوگا. وہ کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. تیمور بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا. جب وہ گاڑی میں بیٹھا تب بھی طنزیہ لہجے میں بولا، تمہاری فضول کی باتیں میں شادی کے بعد برداشت نہیں کروں گا. اپنی یہ لمبی زبان کاٹ کر آنا، کیونکہ مجھے بدتمیزی کرنے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں. مجھے بھی بلا وجہ حکم چلانے والے مردوں سے نفرت ہے. اس نے دو بدو جواب دیا. تیمور نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی. اترو میری گاڑی سے. یہ سن کر میرب نے ناسمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا ہے کہ ابھی اور اسی وقت میری گاڑی سے اترو، ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر گاڑی سے باہر نکالوں گا. تیمور تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تم مجھے اس طرح سے بیچ راستے میں کیسے اترنے کے لیے کہہ سکتے ہو؟ اور یہ راستہ بھی کافی سنسان. نہ ٹائم گزر گیا، میں یہاں پر اکیلی. اس
کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ تیمور نے اسے باقاعدہ طور پر ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، تیمور اپنی گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ میرب کا دل تکلیف سے بھر گیا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا تاکہ بابا کو کال کر کے انہیں ان کے پسندیدہ داماد کی حرکت کے بارے میں بتا سکے، مگر موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی۔ پہلی بار اسے اس ویران جگہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ خوف سے چلتی ہوئی پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ لگتا ہے تمہارا سو کالڈ منگیتر تمہیں یہیں پر اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ ہمدان کی آواز سن کر اس کے لب خود بخود ہی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ ارے باجی، ہم تو تم کو کہتا ہے کہ ایسے آدمی کو شادی سے پہلے ہی 3 طلاقیں دے کر کام ختم کرو۔ سمندر لال اور سکندر دونوں ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے جذباتی انداز میں اسے اپنے منگیتر سے رشتہ ختم کرنے کی تجویز دی۔ تو وہ پھیکے سے انداز سے مسکرا دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک بابا حکم نہیں کرتے تب تک میں اس کے ساتھ تعلق ختم نہیں کر سکتی، ورنہ میں ان کی نظر میں بہت بری لڑکی بن جاؤں گی۔ وہ تو پہلے بھی مجھے پسند نہیں کرتے۔ ہمدان نے اس کے لہجے میں نمی محسوس کی تو بے ساختہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ کہ تم ہم لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا پسند کرو گی؟ قسم سے بہت بھوک لگ رہی، تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی ہے، میرب نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ہوٹل گئی تھی اور وہاں پر جا کر اسے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ اس کا جو منگیتر اسے بیچ سڑک پر اکیلا چھوڑ کر گیا تھا، وہ اسی ہوٹل میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ ہمدان نے بے ساختہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے رکھی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرب کو اپنا منگیتر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمدان نے اس کا دھیان دوسری طرف بھٹکایا اور اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگا۔ وہ بس اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی جو کسی اور کے دیے ہوئے زخم پر مرہم رکھ رہا تھا۔ تیمور اس عورت کے ساتھ اتنا مصروف تھا کہ اسے آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ ان کے جانے کے بعد بھی وہیں پر ہی بیٹھے رہے تھے۔ میرب کو اب کسی بھی چیز میں کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھر واپس جانے کے بعد اس نے اپنے بابا کو بتانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی بات کو اکثر اگنور کر دیا۔ الٹا وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ تم تنگ ذہن بن گئی ہو، اتنا تو تمہیں آئیڈیا ہونا چاہیے۔ وہ بزنس مین ہے اور اس کا ہزاروں طرح کے بزنس وومنس کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں یہ تعلق صرف اور صرف ویسا ہو جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ وہ لوگ کسی بزنس ڈیل پر بھی تو جا سکتے ہیں۔ بابا، آپ مجھے بتائیں کہ کون سی بزنس ڈیل پر ایک شخص دوسری عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے؟ اکرام صاحب اس کی بات سن کر غصے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کوئی غلط بات کر دی ہے ایسی، تمہارا بس ذہن تنگ ہو گیا ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ اپنے ذہن کو تھوڑا سا کھولو ورنہ تمہارے لیے سوسائٹی میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ہمدان نے خود سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی نہیں لے گا، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ پاتا تھا۔ جب بھی میرب اس سے بات کرتی تھی تو وہ ہر چیز بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ اس بات کو بھی نظر انداز کر دیتا تھا کہ وہ لڑکی کسی اور کی منگیتر ہے۔ اس کو صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگلے ہی ہفتے میرب کے گھر میں اس کے بابا کی پروموشن کے حوالے سے پارٹی رکھی گئی۔ وہ پارٹی میں بھی الگ تھلگ ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کا منگیتر لڑکیوں کے جھرمٹ میں موجود تھا۔ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ بہت زیادہ بور ہو رہی تھی جب اچانک کی جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اس کا چہرہ خوشی کے مارے کھل اٹھا۔ وہ ہمدان ہی تھا۔ بلیک کلر کے سوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ دونوں تب بھی کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ہمدان کے پیرنٹس ایک بار پہلے بھی اس کے بابا اکرام صاحب سے میرب کے رشتے کی بات کر چکے تھے، لیکن تب تک اکرام صاحب اس کا رشتہ تیمور کو دے چکے تھے۔ جب میرب کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جانے کب اسے ہمدان سے محبت ہوئی، اسے بھی اس چیز کا احساس نہ ہو سکا، لیکن اب اس شخص کی محبت اس کے دل میں مضبوط جڑیں پکڑ چکی تھی۔ اس محبت کو ختم کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ وہ جتنا اس شخص سے دور جانے کی کوشش کرتی تھی وہ شخص اتنا ہی اس کے ذہن پر سوار ہوتا تھا۔ دوسری طرف ہمدان کا بھی یہی حال تھا۔ وہ دونوں آپس میں نارمل انداز میں باتیں کر رہے تھے جب اچانک ہی ہمدان ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا
اور دوسرے لمحے گہرے لہجے میں بولا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرب کو لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ سوری، ہمدان نے اپنی بات دہرائی تھی۔ اب کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا گمان نہیں تھا، کیونکہ وہ دو ٹوک انداز میں اپنا مدعا میرب کے سامنے رکھ چکا تھا۔ میرب نے بے اختیار ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی، جنہوں نے 2 ہفتے بعد ہی اس کا نکاح رکھا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں اپنے بابا کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہوں، اس نے یہ کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ لڑکی تھی اور مجبور تھی، لیکن ہمدان مرد تھا اور وہ مجبور نہیں تھا۔ اسے پتا تھا کہ اپنی محبت کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے۔ وہ میرب کے انداز میں بھی اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا، اسی وجہ سے اس کے دل میں جو آخری پھانس تھی وہ نکل چکی تھی۔ بچپن سے اس نے یہی تو سیکھا تھا کہ جو چیز پسند آئے اسے حاصل کر لو، پہلے جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش کرے تو اس رکاوٹ کو بھی ہٹا دو۔ اب اس کے رشتے میں سب سے بڑی 3 رکاوٹیں تھیں۔ ایک میرب کا منگیتر، جو کہ آلریڈی امریکہ میں شادی کر چکا تھا، اور یہاں پر بھی اس کی سینکڑوں کے حساب سے گرل فرینڈز تھیں، جنہیں وہ ساری دنیا کے سامنے بہت ہی کانفیڈنٹ سے اون بھی کرتا تھا، لیکن جہاں پر میرب کو اون کرنے کی باری آتی تو ان سے اپنا اور میرب کا تعلق چھپاتا تھا۔ دوسرا میرب کے بابا اور اس کی سوتیلی ماں تھی، جن کو اب ہمدان کسی بھی خاطر میں لانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نکاح کا دن تھا۔ میرب بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر نکلی تھی کہ ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ ابھی اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے گاڑی کے اندر کھینچا اور اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو وہ رسیوں سے بندھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ ایک عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ سامنے ہی ہمدان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میرب کو اب اس سے انتہائی نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمدان اس طرح کی گھٹیا حرکت کرے گا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ہمدان کے چہرے پر مارا۔ وہ مضبوطی سے اپنے لب بھینچے زمین کو گھورنے لگا۔ میں نے کہا تھا میرب، میں نے کہا تھا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ ہمدان کی آواز دھیمی لیکن کاٹدار تھی۔ تم نے اسے ایک مذاق سمجھا؟ تم نے سمجھا میں ان بزدلوں میں سے ہوں جو اپنی محبت کو کسی اور کی سیج پر سجدہ دیکھ کر خاموشی سے آنسو بہائیں گے؟ میرب نے حقارت سے کہکا لگایا۔ محبت؟ اسے تم محبت کہتے ہو؟ یہ خود غرضی ہے، یہ پاگل پن ہے۔ ہاں، شاید یہ پاگل پن ہی ہے۔ ہمدان دھاڑا۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ جس دن تم مجھے پہلی بار ملی تھی، اسی دن میرا دل میرے سینے سے نکل کر تمہارے قدموں میں جا گرا تھا۔ تم تو سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں نے تمہیں کن گلیوں کن شہروں میں تلاش نہیں کیا۔ تڑپا ہوں میں تمہارے لیے۔ وہ ایک قدم میرب کی طرف بڑھا۔ میرب خوف اور غصے کے مارے پیچھے ہٹی۔ جب مجھے تمہاری منگنی کا پتہ چلا تو میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر تم اس شخص کے ساتھ خوش ہو تو میں تمہاری خوشی میں اپنی ہار تسلیم کر لوں گا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ مگر وہ ایک گھٹیا انسان تھا اور میں تمہیں اس شخص کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں ایسا کر دیتا تو میری محبت پر لعنت ہوتی۔ خیر، میں تمہیں یہاں پر اپنی بے بسی کی داستان سنانے کے لیے نہیں لایا۔ جلدی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، تھوڑی دیر میں ہم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے۔ اس کا لہجہ اب ہر قسم کے جذبے سے پاک تھا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، تمہیں بتا رہا ہوں۔ کسی بھی قسم کا تماشا کیے بغیر اپنے آپ کو شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لو، ورنہ تمہارا باپ اگلے دن کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ اسے یہ دھمکی نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اندازہ لگا چکا تھا کہ محترمہ پر کچھ زیادہ ہی اپنے باپ کی محبت کا بھوت سوار ہے، اور اب اسی چیز کا ہی فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میرا بے بسی کے مارے اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ جب وہ باہر گئی تو وہاں پر اس کے بھائی لوگ بھی موجود تھے، مگر اس نے کسی کو بھی سلام کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ عاصم نے مصنوعی غصے سے ہمدان کو دیکھا تو وہ کاندھے اچکا کر رہ گیا۔ مولوی نے ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ میرب کو تھوڑی ہی دیر میں اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ رات کے وقت جب ہمدان کمرے میں گیا تو آگے کمرے کا نقشہ ہی بدلا ہوا۔ اس نے بے اختیار اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس کی فیورٹ پرفیوم زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو چکی تھی۔ بیڈ کی چادر بھی زمین بوس تھی۔ الماری میں جتنے بھی کپڑے تھے وہ سارے فرش پر بکھرے ہوئے تھے، اور واش روم میں پانی کی ٹوٹی بھی کھلی ہوئی تھی اور پانی کمرے کے اندر جمع ہو رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ حلق کے بل دھاڑا۔
تو میرب دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ وہ چینج کر چکی تھی اور سر تک چادر تان کر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے میرب کا بازو پکڑ کر اٹھایا تو وہ آنکھیں گھمانے لگی۔ پھر معصومیت سے بولی، کیا کر رہے ہیں سرتاج؟ مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دینا مجھے۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا تھا کہ ہمدان کے دل کی بیٹ مس ہو گئی تھی۔ عجیب سی بے چینی اس کے وجود پر طاری ہو گئی۔ میرب کی نیند سے بھری ہوئی آنکھیں اس کو بری طرح سے بہکا رہی تھیں۔ دوسری طرف میرب نے اس کی آنکھوں میں غصے کے بجائے قربت کی طلب دیکھی تو بری طرح سے گڑبڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن تب تک وہ اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ ایک تو تمہیں سزا دینے کا دل ہی نہیں کرتا ہے کیونکہ تم سراپائی محبت ہو اور محبت کیے جانے کے قابل ہو۔ یہ کہہ کر اس کے ہونٹوں پر جھکنے ہی لگا تھا کہ میرب نے بے اختیار اپنے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اسے بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اس نے میرب کا ہاتھ ہٹایا اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر پیچھے کی طرف باندھے۔ کیا تم میرے ساتھ زبردستی کرو گے؟ وہ مصنوعی غصے کے ساتھ بولی تھی۔ اگر تم اس طرح سے ضد کرو گی تو مجھے تو زبردستی کرنی پڑے گی، اسی لیے اچھی بیویوں کی طرح میرے تمام تر حقوق مجھے دے دو۔ تم جن حقوق کی بات کر رہے ہو نا، میں ان کو مانتی ہی نہیں ہوں۔ تم نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے، تم نے مجھے میرے گھر سے اٹھوایا ہے۔ پہلے تو مجھ سے اس سب کی معافی مانگو، اس کے بعد تمہیں کچھ ملے گا۔ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ محترم نے جو کچھ بھی کیا ہے سراسر غلط کیا ہے۔ آپ جو بھی سزا دیں گی مجھے منظور ہوگی۔ تمہاری سزا یہ کہ اگلے 1 مہینے تک تم میرے نزدیک نہیں آؤ گے، نہ ہی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرو گے۔ ہمدان تو بول کر پچھتایا تھا کہ اس نے اسے سزا کا حق کیوں دیا۔ آپ کی ہر بات منظور ہے لیکن یہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تو میرب نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ اب کی بار ہمدان کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر جھک کر زبردستی انہیں اپنا قبضے میں لے چکا تھا۔ میرب نے شروع میں تو احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا احتجاج دم توڑنے لگا تھا۔ جب ہمدان اس سے دور ہوا تو اس کے سینے پر سر رکھ کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، جبکہ ہمدان اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے سینے پر محسوس کرتے ہوئے بری طرح سے جنونی ہو رہا تھا۔ اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ میرب کو بیڈ پر لٹایا اور اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ میرب نے تڑپتے ہوئے اس کے سر کو ہاتھوں میں لیا تو اس کے دونوں ہاتھوں کو کنٹرول میں کر کے ایک بار پھر سے اس کی گردن پر اپنی محبت کے نقش چھوڑنے لگا تھا۔ میں ابھی بھی تم سے ناراض ہوں، تم اس طرح سے میرے قریب آ کر مجھے قابو میں نہیں کر سکتے۔ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل ہی یہ الفاظ ادا کیے تھے کیونکہ ہمدان دوبارہ سے اس کی سانسوں کو گرفتار کر گیا تھا۔ تمہاری ناراضگی سر آنکھوں پر ہے، تم 1000 بار ناراض ہوگی اور میں تمہیں 1000 بار مناؤں گا، لیکن فی الحال مجھے پریشان مت کرو، مجھے اپنی قربت سے بیگانہ مت کرو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا۔ وہ ایک بار پھر سے جنونی ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی میرب کے کاندھے کو ہلکا سا کاٹا تو وہ درد سے سسکنے لگی۔ اس کی سسکیاں اس دشمن جاں کو بری طرح سے بے چین کر رہی تھی۔ وہ بے قرار ہوتا ایک بار پھر سے اس کے وجود پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا تھا۔ جیسے اس نے میرب کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر ہلکا سا دبایا تو وہ بے چین ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی، جبکہ وہ اس کے اس انداز پر کھل کر مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج سے پہلے اس کے نزدیک کوئی مرد نہیں آیا، اسی وجہ سے تو وہ اس کی بہت زیادہ عزت بھی کرتا تھا۔ تم اس طرح سے مجھے بے چین کر رہے ہو، وعدہ کرتا ہوں میری جان، تھوڑی ہی دیر میں تمہاری ساری بے چینی دور ہو جائے گی۔ میرب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی موجود تھی۔ ہمدان اجازت طلب نظروں سے میرب کی طرف دیکھ رہا تھا، جو ابھی بھی تھوڑی سی ڈری ہوئی تھی۔ جب اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں تو وہ تڑپتے ہوئے سوال کرنے لگا، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں میرا چھونا برا لگ رہا ہے؟ میرب نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی تو ہمدان کے دل کو سکون مل گیا۔ بابا، وہ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگیں گے، فکر مت کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا،
تمہارے بابا کے دل میں تمہارے حوالے سے جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں میں ان سب کو دور کر دوں گا۔ تم صرف اور صرف مجھ پر بھروسہ رکھو، کہیں تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ میرب کے دل کو جو بات کافی دیر سے پریشان کر رہی تھی وہ اس کی زبان پر آ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ہمدان کو اس کے ساتھ اٹریکشن ہو گئی ہے، جیسی اس کی خواہش پوری ہوگی ہمدان اسے چھوڑ دے گا، لیکن ابھی ہمدان نے اس کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دی تھی۔ میں تمہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تمہیں اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھوں گا اور تم سے ایسے ہی محبت کرتا رہوں گا۔ صرف اور صرف مجھ پر ایک بار اعتبار کر کے تو دیکھو، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو اور مجھے اپنے وجود پر محبت کی چھاپ لگانے دو۔ تمہیں اپنے کسی بھی فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا، اور یہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ اس نے ہمدان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ جیسے جیسے رات سرکتی جا رہی تھی وہ اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا جا رہا تھا۔ صبح جب سو کر اٹھی تو اس کے پہلو میں ہی موجود تھا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے اپنی دھڑکنوں پر دباؤ محسوس ہوا تو سسکتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن ہمدان پھر سے اپنے شکنجے میں اسے لے چکا تھا۔ بابا کے پاس جانا ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ہمدان گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ بیٹھا، جانتا تھا اس کی سوئی ابھی تک اسی جگہ پر اٹکی ہوئی ہے۔ وہ ہمدان سے چپتی پھر رہی تھی جبکہ وہ اس کے اس انداز پر مسکرا رہا تھا۔ جب وہ حویلی واپس گئے تو اس کے باپ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہمدان نے ان کو کل بھی ساری بات بتا دی تھی اور انہیں تیمور کی اصلیت کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا تھا، جو کہ پہلے ہی شادی شدہ تھا، اور یہ شادی وہ انہیں بزنس میں فائدہ دینے کے لیے نہیں کر رہا تھا بلکہ انہیں نیچا دکھانے کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ ایک بار اکرام صاحب نے تیمور کے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور وہ اسی چیز کا ہی بدلہ لینا چاہتے تھے۔ یہ ساری کال ریکارڈنگز ہمدان نے نکلوائی تھی اور یہی اس نے اکرام صاحب کو بھی سنائی اور انہیں ان کی بیگم کے بارے میں بھی بتایا جو اس بارے میں تیمور کا ساتھ دے رہی تھی۔ اکرام صاحب بہت زیادہ شرمندہ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور اسے رو رو کر معافیاں مانگی تھی۔ میرب کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کے باپ کو احساس ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ہمدان کے پیرنٹس نے بھی اسے اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لیا تھا، لیکن اکرام صاحب نے یہ کہہ کر اسے اپنے گھر میں ہی رکھ لیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کی رخصتی کرو۔ اس طرح سے خاموشی سے نکاح کرنا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی دنیا کے سب سے بہترین شخص سے ہوئی ہے۔ ایک ہی ہفتے کے بعد انہوں نے ہمدان اور میرب کی دھوم دھام سے شادی کی۔ میرب ہمدان کا ساتھ پا کر بہت زیادہ خوش تھے اور ہمدان بھی مطمئن تھا۔ اکرام صاحب اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے چکے تھے، مگر انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ جس کا جتنا حصہ بنتا تھا انہوں نے بچوں کو وہ حصہ دیا تھا۔ وہ میرب کے نام اپنی حویلی کرنا چاہتے تھے، مگر میرب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اس حویلی کا کیا کروں گی جہاں پر ہمیشہ میری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے مزید کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔